عمران خان کے حوالے سے جو جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب نے سٹارٹ کی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کا بینیفٹ عمران خان صاحب کو پاکستان کو کیا ہے۔ تارے کیا بتائیں گے تیری قسمت کا حال، یہ تو خود بیکاری ہیں جو چکر لگائے پھرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بارش کا قطرہ تھے جو سر مجھے بتائیں اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ عمران خان کے جو کیسز ہیں اس کے حق میں ہوگا یا خلاف جائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ذائچہ میں کیا لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے کیونکہ الیکشن اب سر پہ ہیں؟ اگر اپریل میں جو آپ نے کہا تھا میم میں الیکشن ہوں گے۔ اچھا سر، ملک آصف ہیں۔ سر سلام، میرے حالات کب ٹھیک ہو جائیں گے؟ آصف 24/11/1969۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ بھی ہیں، جفر اسپیشلسٹ ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، اور تو اور میں نے انٹرنیشنل پامسٹ بولا ہے، یہ رائل انٹرنیشنل پامسٹ ہیں۔ جب رائل کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں یہ پامسٹری کا اپنا جادو جگا چکے ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایم اے شہزاد خان صاحب سے عمران خان کے حوالے سے جو جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب نے سٹارٹ کی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کا بینیفٹ عمران خان صاحب کو پاکستان کو کیا ہے۔ ان کی جو پریویس ویڈیوز میں آپ نے پریڈکشن دیکھی تھی، آپ نے دیکھی ہیں کہ ساری پریڈکشن A to Z ان کی ٹھیک ہوئی ہیں۔ اب آگے کی پریڈکشنز یہ کیا دیتے ہیں جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، اور تو اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ بھی کریں گے، اور آج علمی باتیں بھی آپ لوگوں سے ایم اے شہزاد صاحب سے پوچھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ پہلے کرتے ہیں اسلام دعا۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام بیٹا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ۔ سر میں آپ کے ساتھ جو پروگرامز کر رہا ہوں، جو بھی ٹاپکس آتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی ولاگ کے اندر شامل کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے سوال کے بھی آپ جواب دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ علم رکھتے ہیں سر۔ سر مجھے بتائیں، یہ سارے سوالات کے جو جواب آپ دیتے ہیں جفر سے دیتے ہیں، نیمرولوجی سے دیتے ہیں یا ذائچوں سے دیتے ہیں؟ کون سا علم ایسا ہے جس سے آپ یہ ساری باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پریڈکشن بھی کرتے ہیں؟ بیٹا، ستارے کیا بتائیں گے تیری قسمت کا حال، یہ تو خود بیکاری ہیں جو چکر لگائے پھرتے ہیں۔ بیٹا میں نالج آف جفرس کا اسپیشلسٹ، تو بس تکفار یہ نہیں کہنا چاہیے، نالج آف جفر جانتا ہوں، نالج آف سات جانتا ہوں، ستاروں کا نالج جانتا ہوں، اور پامسٹری ہاتھ کی لائنوں کا، اور ہاتھ کی لائنوں کے لیے بھی بتا دوں، دکھ سکھ کی ہر ایک مالا قدرت ہی پروتی ہے، دکھ سکھ کی ہر ایک مالا قدرت ہی پروتی ہے، ان ہاتھ کی لکیروں میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اچھا، آپ سے میں ایک بات کروں، آپ کا جو انداز ہے نا، گفتگو کا انداز، کئی ویورز ایسے ہیں جو کمنٹس آ رہے تھے مجھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں بھی عام روٹین میں بھی ایم اے شہزاد ہیں۔ اور تسی ساری ببر شیرو یہ بھائی صاحب کا کمنٹ تھا، کہتے ہیں یار جب سے شہزاد صاحب کو میں نے دیکھا ہے تو میں شہزاد صاحب کی ٹون میں بولنے لگ گیا ہوں گھر میں بھی اپنے۔ تو اچھی بات ہے، انسان کو جوان رہنا چاہیے، دلیر رہنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ رہنا چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے، آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جی اچھا سر، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ جو جیل بھرو تحریک، اور دیکھا جائے جو جیل بھرو تحریک میں انہوں نے جو معاملات ہوئے ہیں، جو لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں ان کے، جس میں اسد عمر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو اور کارکن ہیں، اتنے ان کے جو اریسٹ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کامیابی ہے خان صاحب کی، ناکامی ہے؟ ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ببر شیر، اوے ببر شیر، بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے نا وہ بڑا پاور رکھتا ہے، اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے۔ واہ کیا بات۔ شیخ رشید صاحب بارش کا قطرہ تھے جو جیل سے آئے، ہتکڑیوں میں بھی تھے، جس بھی عدالتوں میں جاتے تھے اور سگار منہ پہ ہوتا تھا، 73 سال کا بندہ، اس نے جوان مردی دکھائی۔ میں کہتا نہیں ہوں اکثر کہ سپورٹس مین انجرڈ ہو جاتے ہیں، ہم تو اپنی جوانیوں میں ہڈیاں بھی تڑواتے تھے، اگلے دن ہڈیاں سیدھی کر لیتے تھے، اور میرے قوم کے جوان تھوڑے انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ رشید جو ہیں 73 سال کا ہو کے انجرڈ نہیں ہوا، اور شیخ رشید نے خوف کا بت توڑا ہے، شیخ رشید نے توڑا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات سن لو، شیخ رشید، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ شیخ رشید صاحب نیکسٹ فیوچر میں شاید منسٹری وزارت نہ لیں. اچھا. نہ لیں کیونکہ ایک تو 73 سال ہو, ان کو 16-17 وزارتیں نہیں, ان کو کسی وزارت کی ضرورت نہیں. وہ قوم میں اپنا تاریخی نام اچھا لکھوا کے جائیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں, شیخ رشید چاہے وزارت نہ لے لیکن وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ پھر ملے گی شیخ رشید نو. جی سر بہت زبردست آپ نے یہاں پہ بات کی ہے. سر مجھے بتائیں اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ عمران خان کے جو کیسز ہیں اس کے حق میں ہوگا یا خلاف جائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ذائچہ کیا کہتا ہے؟ نیمرولوجی اور جفر سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ اگست سپریم کورٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا کام کریں گے, اور ہانریبل جتنے بھی ہمارے جسٹس صاحبان ہیں وہ قانون کے مطابق کریں گے. اور قانون کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں, نظر بھی آنا چاہیے. انصاف نظر آتا ہے, اور انصاف ایک شخص کو نہیں پوری قوم کو, دنیا کو نظر آتا ہے, انصاف دکھائی دیتا ہے. تو یاد رکھنا ایک بات اور, سپریم کورٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی دریا ہے, کوئی کنواں ہے, کیا ہے؟ وہ سمندر ہے. کیونکہ گرتے ہیں سب دریا سمندر میں, سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. ساری دولتیں چھوٹی اس سے جو چھوٹی ہیں, ساری عوام ہر ایک اس سمندر سے جا کے فیصلہ لیتی ہے. اس سمندر سے ادھر صحیح حقیقی فیصلے عوام کو نظر آئیں گے, اور عوام کہے گی سپریم کورٹ آف پاکستان, اگست سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے عوام اس کو بالکل مانیں گے, سارے مانیں گے. جی بالکل سر, بہت اچھا انداز آپ کا, بتانے کا انداز میں ابھی انجوائے کرتا ہوں آپ کا. مجھے بتائیں سر, میاں صاحب کا آپ نے کہا تھا نواز شریف صاحب وطن واپس ابھی نہیں آئیں گے, جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں کیا تھا. اب آپ سے میں یہ دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ ذائچہ میں کیا لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ کیونکہ الیکشن اب سر پہ ہیں. اگر اپریل میں, جو آپ نے کہا تھا میم میں الیکشن ہوں گے, اپریل میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میاں صاحب واپس آ جائیں گے اپنی کمپین کرنے, پارٹی کو سنبھالنے؟ مزہ ہی آ گیا بابر شیرہ, بڑا بڑا سوال کیتا ہے, میں اپریشیٹ کرنا تینوں. بیٹا میں نے کہا تھا اللہ پاک نواز شریف کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ اور قائمہ عطا فرمائے. ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں الحمدللہ. اللہ پاک, مجھے نہیں پتا میڈیکل ان کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر تو کمپاؤنڈر ہیں, ان کے ڈاکٹر تو ڈاکٹرز ہیں. اب میڈیکل میں اگر وہ بیمار ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ دنیا میں جاتے ہیں آتے ہیں, تو آ کیوں نہیں رہے؟ پاکستان کی فضا میں وہ بیمار ہو جاتے, کیوں ہو جاتے؟ کیا کہا تھا میں نے پچھلے ویلاگ میں, کیا کہا تھا کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس کے جو بھی بنے ہیں ان کو سیدھا پارلیمنٹ نہیں کرے گی. اگست سپریم کورٹ پہ گیا تھا میں, جو آج بھی اگست سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, تو کیا اگست سپریم کورٹ نے اپنی نیکڈ آئی سے اب اس قانون کو نہیں دیکھ رہی, نیب کو دیکھ رہی ہے. اب تو بھائی اگست سپریم کورٹ نے الیکشنز پہ سو موٹو لیا ہے. او بچو, کہیں نیب پہ اگست سپریم کورٹ سیدھا نہ ہو جائے اس پہ بھی. تو اب تو نواز شریف اور ڈر گئے. پہلے تو تھا نا کہ 100 میں کوئی 20% آ جائیں گے, اب بالکل ہی بول جائے آپ کہ نواز شریف صاحب آئے. الیکشنز میں بھی نہیں سر, الیکشنز آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو ادھر ہونا چاہیے, چارج کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو. ان کے تو لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں, کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب, کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے, اور اسی ٹائپ کے جو مضبوط لوگ ہیں. تو اب نواز شریف نہیں آئیں گے, پھر بیمار ہو جائیں گے, بڑے بیمار, کاغذات میں, صحت میں نہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے.
چلے سر یہ آپ کی پریڈکشن تھی. اچھا مجھے بتائیں سر, پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے. پرویز الہی پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں, کیا یہ گرفتار ہوں گے جیل برو تحریک میں؟ میں نے کہا تھا کہ 15 کے بعد خان مضبوط ہے, اور میں نے کہا تھا 7 days صرف ویٹ کرنا ہے. اور آج ڈیٹ میں 21 پہ آپ کا پروگرام 23 پہ, تو 7 days ان کی خطرے والے نکل گئے. لیکن پھر بھی وہ احتیاط ضرور رکھیں, احتیاط, پھر میں دہرا رہا ہوں, احتیاط ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے سر. بات ذہن میں رکھنا, چونٹی سے ہاتھی مار دیا جاتا ہے, سمجھیں. پھر بھی شیخ صاحب, وہ پرویز صاحب, تھوڑی احتیاط رکھیں. لیکن خان مضبوط ہو رہا ہے. اچھا جی چلے سر, بہت شکریہ سر, آپ نے بڑا زبردست یہاں پہ اپنے علم سے لوگوں کو بتایا, اور سیاسی پریڈکشنز بھی اپنی آپ نے کی ہیں. اچھا سر, نواز شریف کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیں اب, یہ نون لیگ کو. بڑا اچھا سوال ہے. نواز شریف صاحب بڑے دبنگ لیڈر ہے 20ویں صدی کے. یہ تو 21ویں صدی میں خان صاحب آ گئے ہوئے. دیکھو بات یہ ہے, جو کرنی ہے قلندری تو کر خدمت فقیروں کی. جو کرنی ہے قلندری تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. اب نواز شریف صاحب باہر لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب عوام میں تو ببر شیرو کر گیا ہے. عمران خان قلندری نکل آیا ہے باہر. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو نقصان ہوا ہے بہت بڑا. ایک تو چلو وہ بیماری والا معاملہ, تو دوسرا نقصان پتہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. مشاق کی جمہوریت, جب کوئی مشکل ہو مشاق کی جمہوریت. اب نواز شریف صاحب کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم کٹھی ہو گئی. اب پی ڈی ایم جب کٹھی ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب کے, وزیر اعظم کس کا ہے؟ نواز شریف صاحب کا ہے. تو پھر نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم آ گیا, تو اب نواز شریف کے تو پی ڈی ایم ساری دوست ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. ہوا کیا اب نواز شریف صاحب کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے لیے, میرے یار تارو سی میں نہیں سی تارو, چھال مار بیٹھا انہاں دے سہاریا تے. انہاں دا مطلب پی ڈی ایم دے. میرے یار تارو سی میں نہیں سی تارو, چھال مار بیٹھا انہاں دے سہاریاں تے. تے جدوں وچ ڈبیا کمن کیریاں تے, میرے یار بیگ کے حسن کناریاں تے. اب پی ڈی ایم ہنس رہی ہے, پی ڈی ایم ہنس رہی ہے. اور جس نے بھروسہ کیا پی ڈی ایم پہ, نواز شریف نے یا شہباز شریف نے بھروسہ کیا پی ڈی ایم پہ, وہ ہنس رہے کناروں پہ بیٹھ کے انجوائے. کوئی وزیر خارجہ بن گیا پیپلز پارٹی کا بلاول, وہ انجوائے کر رہا ہے پوری دنیا میں. ڈوبے کون رہی ہے؟ نون, تو ڈوب گئی ہے سنیا. یہ ہے وہ بات. جی اچھا سر, پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے بتا دی اسی بات میں مستقبل کہ بلاول وزیر خارجہ پوری دنیا میں شیک ہینڈ کرتا جا رہا ہے. ہاں فیوچر میں دوبارہ پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا, لیکن عمران خان کراچی, سکھر, روڑی, حیدرآباد ڈنڈ پا دے گا. لاڑکانے دے وچ بھی اسی سیٹ تانوں دکھاواں گے عمران خان لے گیا ہے. ایک اور پیشن گوئی بن گئی تاٹی. جی چلیں سر, بہت زبردست. آپ نے یہاں پہ دیکھا ایم شہزاد صاحب کی جو سیاسی پریڈکشن تھی اس کے حوالے سے آپ نے جانا. اب ہم چلتے ہیں ناظرین, جو آپ کے سوالات ہیں جو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کرتے ہیں. سر لوگوں کے سوال کے جواب میں چاہوں گا اب آپ دیں, تاکہ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سوال کے جواب ہونے چاہیے. اچھا سر, ملک آصف ہیں. سر سلام, میرے حالات کب ٹھیک ہو جائیں گے؟ آصف 24/11/1969. آپ کو ماشاءاللہ بڑی عمر, ایکسپیرینس پرسن ہو گئے, 54 کے ہو گئے ماشاءاللہ. تو ابھی بھی آپ حالات کر رہے ہیں, حالانکہ آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کے اپنے فیصلے کیے, اور آج آپ آ کے ہار رہے ہیں. حالات کب اچھے خود ہی بنائیں, آپ پریکٹیکل آدمی ہیں. ڈائمنڈ پہنو, ڈائمنڈ اس ایج میں آ کے. آپ
ڈائمنڈ. ہیرا. اچھا سر یہ ڈائمنڈ جو ہے کہتے ہیں کوئی ہیرے کو اگر چاٹتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ ایک نا فلمی کہانی ہے. اچھا. یہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے نا اس بڑا ہارڈ ہوتا ہے, یہ شیشہ کاٹ دیتا ہے. چاٹنے سے کوئی نہیں مرتا. ڈائمنڈ زبان تک ہے تو نہیں, حلق سے نیچے ہو آ گیا تو مر گیا. جب وہ شیشہ کاٹ سکتا ہے تو اندر جب ڈائمنڈ چلا جائے گا تو آپ کے انٹرنل آرگنس تو ڈیمیج کر دے گا نا. یہ وہ بات ہے, ایک محاورہ ہے. اچھا سر کوہ نور کیا ہوتا ہے؟ کوہ نور جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اتنا بڑا ہونا چاہیے اس کو ہیرا, یا اتنا جتنا بھی. اس کے 3 حصے ہوئے کوہ نور کے. ایک دیکھو اس کو چھوڑ دیں, اگر آپ میری بات سننی, آپ نے سوال کیا ہے تو سننا پڑے گا آپ کو. کوہ نور کے 3 حصے ہوئے. ایک شاعران کے پاس, ایک رشیا کے پاس, ایک پنجاب میں تھا امرتسر کے پاس. تو وہاں سے وہ ہیرا نکل گیا, وہ برطانیہ لے گئے. اس کا کیس بھی ہے میخل ہیرے کا کیونکہ ایسا کوئی انٹرنیشنلی حوالے سے کوئی ایسے لا بنا تھا کہ جن جن چیزوں کی ممالک سے جو چیزیں اٹھائی گئی ان کو واپس دیا جائے. سب کو مل گئی ہیں, لیکن کوہ نور جو ہمارے ہندوستان پاکستان سے گیا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. کیس ہو چکا ہے کیونکہ ہم کلیم کر رہے ہیں ہمارا ہے, ہندوستان کلیم کرتا ہے ہمارا, تو اس کلیم کے چکر میں وہ ہیرا برطانیہ کے پاس ہی. جی زبردست. سر نیکسٹ ہیں ریسا خان. سر میری بیٹی کا نام اسنا خرم ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 9/2/1996. اس کی شادی کے بارے میں بتائیں کہ کب ہوگی, سال ہوگی. مدر کا نام نورین خرم ہے. اسی سال میں انشاءاللہ. مدر کا نام سعیدہ ناز ہے. شہناز ان کا آئی ڈی ہے, کرتلین. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18/12/1996. شادی کا بتا دیں اور جاب کا بھی. جاب انشاءاللہ اسی سال, شادی اگلے سال انشاءاللہ. مسرت زیدی 8/9/1961. صحت اور رزق کے مسائل ٹھیک کب ہوں گے؟ صحت اس سال, رزق اگلے سال انشاءاللہ. انشاءاللہ. عثمان سہیل. مدر کا نیم رخسانہ ہاشمی. ڈیٹ آف برتھ 29 اپریل 1993. ٹائم آف برتھ صبح کے 9:45 بجے ان سعودیہ ریاض. شادی کب ہوگی, کاروبار میں کب بہتری ہوگی؟ اگلے سال شادی انشاءاللہ, اس سال کاروبار میں بہتری. جی سر. انیلا انور. ماں کا نام مختار بیگم. نور کب آئے گا؟ نماز زیادہ پڑھو. جی سر شکریہ. سر یہ ہیں اور بات سنو, وضو زیادہ کیا کرو, نور آئے گا. محمد مطر. نام شہزادو. آئی لو یو سر. روزگار کب ملے گا؟ وہ ببر شیرا تو ایڈا پیار کیتا ہے تو ہن میں لباں تینوں سونے 5ویں مہینے سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محمد ندیم. والدہ فتح خاتون. میں نے ساؤتھ کوریا کے لیے اپلائی کیا. ساؤتھ کوریا کے لیے 7 لکھا ہوا ہے, ساؤتھ کوریا کے لیے. اوکے سر. اپلائی کیا ہے, قرندازی میں نام آئے گا. ایج ہے ان کی 23. 50-50 سمجھو. عثمان اختر. 28 مئی 1996. مدر کا نام ساجدہ اختر ہے. یورپ جانا ہے, پلیز بتا دیں. بالکل جائے, آپ کے دروازے کھلے. جی سر. سر نیکسٹ ہے مبشر حسین. 20/3/1995. تاریخ پیدائش میرا بیٹا باہر کے کام کرنا چاہتا ہے, کیا جائے گا؟ 2 سال بعد انشاءاللہ. سر نیکسٹ ہے مقصود مرزا. ڈیٹ مسعود مرزا. 2/4/1985. جاب لیس فار 3 years لوکنگ فار اے جاب. وین کین آئی گیٹ اے گڈ جاب؟ 3 سال کے بعد. میرا نام زائدہ ہے. ماں کا نام شاہدہ حیات ہے. برتھ ہے 22/8/1965. ان کا وہ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی, ایڈوائس لینی چاہتی ہوں. USA میں جانا. سنیں, اس سال میں آپ کو تمام اہم فیصلے کرنے ہیں اور وہ کر دو. ٹھیک ہے, نہیں تو ڈیلے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. آئم خان افسر خان. 10/12/1975. میرج کب ہوگی اور میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں. تیجا ویاہ تو اکتوبر سے کر لا سونے. مدر کا نام ہے ماریا. ڈیٹ آف برتھ 13/5/1986. چائلڈ کا نام ہے برہادین. ڈیٹ آف برتھ 11/1/2009. کوشچن, مجھے کرکٹر بننا ہے, کیا میں بن پاؤں گا؟ 100% انشاءاللہ.
سر نیکسٹ ہے محمد وقاص، مدر کا نام ہے مختار، ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1991، جاب کب ملے گی؟ اسی سال. وہ جو کرکٹر والا ہے نا، میں نے 100% کہا ہے، وہ کرکٹر 100% بنے گا. میں نے اسٹار کی بات نہیں کی، وہ اسٹار بنے گا. جی سر ڈیٹ آف برتھ ہے 12 فروری 1998 ہے، اور مدر کا نام ہے نائلہ بٹ. سر میری نیو جاب ہے تو کیا یہ مطلب کہ رہے گی؟ فیوچر کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں 6 مہینے رہو گے، اس کے بعد چینج ہے. اچھا. نام ہے حبیب اللہ، سن کا نام ہے محمد حسن، ڈیٹ آف برتھ ہے 14 اگست 1989. ہی از انجینئر گریجویٹ بٹ انفارچونیٹلی ہی ہیز ناٹ گیٹ جاب. اس سال لگ جائے گی، ترقی 3 سال بعد ہے. عائشہ ذیشان، ڈیٹ آف برتھ 20/12/1992، ہسبینڈ کا نام ذیشان ہے، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 7 سال کی ایک بیٹی ہے، بیٹا کب ہوگا؟ ذیشان مینٹلی ایگنی کا شکار ہے، اسے کہو ذرا معافی مانگ لے، اسی سے مانگے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، بلڈ ریلیشن ہے، پھر آزادی ملے گی، بتا رہا ہوں. محمد مبشر، ڈیٹ آف برتھ 15/12/1976. اور ذیشان کو ایک بات اور بتا دوں، وہ ایکسپائر ہو گیا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اس سے معافی مانگے اس کی قبر پہ جا کے. اوکے. سر نیکسٹ ہے محمد مبشر، ڈیٹ آف برتھ 15/12/1976. میرے کیسز کی پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ 4-5 مہینے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہو گئے. اس سال نیگوسیشن ہو جائے اور ٹیبل ٹاک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیس دوبارہ مزید 5 سال لٹکے گا. جی سر. محمد افضل، والدہ کا نام غلام سکینہ، تاریخ پیدائش 10 مارچ 1974. کاروباری پریشانی ہے، کب بہتری ہوگی؟ 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ. غلام عباس، ڈیٹ آف برتھ 4 اپریل 1967، مدر کا نام ہے مہر خاتون. سوال، میری کرنٹ جاب کب تک رہے گی؟ نہ گھبراؤ، یہ 2 دن مہینے مشکل کے، ذرا طریقے سے عاجزی کے ساتھ ٹائم گزار لو، جی. پھر یہ گزر جائے گا ٹائم آگے. سر نیکسٹ کوشچن ہے، مجھے میرے شہید والد کی زمین واپس مل جائے گی اور ٹھیکہ بھی مل جائے گا؟ شہزاد بھائی پلیز جواب ضرور دیں. ڈیٹ آف برتھ ہے 5/2/1964. پلیز. والدہ کا نام ہے فضیلن بی بی. الحمدللہ. سر نیکسٹ ہے فوزیہ، مدر کا نام ہے منصد، 1 جنوری 1981. فیوچر کیا ہے؟ 3 سال تک اپ ڈاؤن ہے، مینجمنٹس کو کنٹرول کرنا، غصے پہ اپ ڈاؤن لائف کا حصہ ہے، ڈسہارٹ نہیں ہونا. 3 سال کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی سر. سر نیکسٹ ہیں گل احمد، یہ آپ کو اٹلی سے سلام دے رہے ہیں. ان کی ہے 22/3/1976 ڈیٹ آف برتھ ہے، اپنے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. بھائی اس سال ہی عروج شروع ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ہیں صبا گل، 21/1976 اپریل، لاہور کینٹ تاریخ پیدائش ہے. میں معذور ہو گئی ہوں، کلیئر ہے، پتہ نہیں بالکل کلیئر ہے، میں دوبارہ چل پاؤں گی، میری زندگی بہت خراب گزری ہے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ بیٹا امید نہیں دے رہا، میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے. جی سر. آپ اسی سال اگست سپٹمبر سے ٹھیک ہونا بھی شروع ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ ہے سید عدنان حیدر، 28 مارچ 1987، مدر کا نام فردوس. کریئر کب سیٹ ہوگا، گھر کب تک ہو پائے گا اپنا؟ 3 سال بعد. آئی ایم فرام انڈیا، مائی نیم از اعزاز قریشی، مائی ڈیٹ آف برتھ 27/2/1962، مدر کا نیم ہے صبر. آئی ایم ڈوئنگ بروک ایجنٹ ڈیٹ وی ول بی گڈ فار می. سر پلیز رپلائی سون. 100% ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر، مائی نیم از شکیرہ، بورن ان 1986، ٹیل می اباؤٹ مائی فیوچر. بالکل انشاءاللہ اپریل سے بہتری ہے. علیشہ جمشید، مدر کا نام ہے رخسانہ جمشید، ڈیٹ آف برتھ 13 نومبر 2003. شادی کب ہوگی اور اپنا گھر کب ہوگا؟ 2000 کیا بتایا ڈیٹ آف برتھ؟ ان کی ہے 2003 13 نومبر. علیشہ جمشید. اگلے سال. جی سر. سید افاق، 12/3/1998، مدر کا نام ہے رخسانہ. فیوچر بتا دیں. 1998. اگلے سال سپتمبر اکتوبر سے انشاءاللہ. محمد ظفر، 22/3/1975، میرا فیوچر. فیوچر خود ہی بناؤ اپنے ہاتھ سے، لیکن انشاءاللہ سپتمبر سے بہتری. ٹھیک ہے. فیض احمد، ایج 45، حالات کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. یہ 2-3 سال بڑا رگڑا کھایا، اب خوشیاں ہیں. ان نے جڑا
ٹائم آ رہا ہے, بڑا سونا آ رہا ہے, اللہ خیر کرے گا. ماجد احمد خان, 1 جولائی 1980, 10 سال سے معذور ہوں, صحیح ہو جائے گا؟ اندھیری رات ختم ہو گئی ہے, صبح ہونے لگی انشاءاللہ. نیکسٹ ہے مونا علی ولاگ کے نام سے ہے. یہ کہہ رہی ہیں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, کب تک کر سکتی ہوں؟ منور سلطان مدر کا نام ہے. عیشا خاتون, ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جون. اگلے سال کوشش کریں. ٹھیک ہے. محسن محمود ہیں, مدر کا نام ہے بشرا محمود, ڈیٹ آف برتھ ہے 11/6/1984 اور ایج ہے 39. فیوچر بہت اچھا برائٹ فیوچر 3 سال کا آ رہا ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا اسموتھ, پھر آگے کامیابی. جی سر. آئی ریکویسٹ ایم اے شہزاد پلیز پریڈکشن اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر. عمار ملک صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا اس کو پرانی والی حالت میں دوبارہ لے آئیں گے. نیکسٹ ہے محمد اکبر, مدر کا نام ہے ماجبین, فار جاب کب تک لگے؟ اگلے مہینے انشاءاللہ. اچھا لاسٹ سر لے لیتے ہیں. غضنفر عباس امتیاز حافظ, 5/7/1971, فیوچر بتا دیں. اسی مہینے سے بہتری انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں جو ابھی رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جن کے رہ گئے ہیں وہ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں شہزاد صاحب کا, اس پہ رابطہ کر کے اپنے بارے میں جان سکتے ہیں. آج ہم جانیں گے اچھی بات آج کی, کیا بتائیں گے ایم اے شہزاد خان صاحب؟ آج قانون کی بات نہیں, غریبوں کی بات ہوگی. جی سر. دیکھیں, پہلے تو میں اپنے گھر سے بات شروع کروں گا. اب میری جو کرما والی ہیں, میں کہوں گا, یہ کہنا چاہیے, وہ پھل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ پھل پڑا ہوتا ہے تو اس پہ کپڑا ڈال دیتی ہیں. اچھا, مکھیوں سے بچنے کے لیے. میں نے کہا کپڑا کیوں ڈالا؟ کہتی نظر لگ جائے گی. اچھا. میں کس چیز کی نظر؟ مجھے وہ لوگوں کی نظر لگ جائے گی. میں کہا ہو, میں نے کپڑا اٹھایا اور اس کو میں نے کہا اس کو ریموو کرو. میں کہا اب جن لوگوں کی نظر لگتی ہے میرے گھر میں, وہ لوگ مجھے بتاؤ کون کون سے؟ وہ سارے ملازمین ہیں. میں کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے حکم دیا اپنے گھر میں کہ جتنے بھی میرے ملازمین ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل سے پھل کھائیں گے. اچھا واہ, تو پھر تو لڑائی ہوگی آنٹی سے. سب کو میں نے کہا بیٹا یہ پھل پڑا ہے, اس کو کھانا ہے, ہر ایک نے کھانا ہے. مہمانوں کو تو ہے, تو یہ غریبوں کے لیے بھی پھل ہے. ہم بھی مٹی کے بنے, یہ بھی مٹی کے بنے ہوں, یہ بات ذہن میں رکھنا. میں نے کل کی بات کرتا ہوں, میں نے ان ملازمین کو گاڑی میں بٹھایا اور میں ایک اچھے ہوٹل میں لے گیا انہیں. ان کو میں ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھایا. میں نے کہا ادھر بیٹھو, اور میں نے کہا کیا کھانا ہے؟ انہوں نے اپنی فرمائش بتائی. میں نے اس سے بھی اچھا منگانے کی کوشش کی اور ان کو ڈائننگ ٹیبل پہ کھلایا. اچھا آرڈر میں نے کہا میں نہیں دوں گا, آپ اپنا آرڈر خود ویٹر کو بلا کے دیں. اتنے خوش ہوئے. میں یہ بتا دوں, غریبوں کے آگے سے رزق پہ کپڑا نہ ڈالنا, تمہارا رزق بڑھ جائے گا. تم اپنے ہاتھ سے اپنا رزق خود بند کرتے ہو. جب تم نے رزق پہ کپڑا ڈال دیا ہے انسانوں سے چھپا کے, تمہارا رزق کم ہو جائے گا. ان کو کھلاؤ, ان کی دعائیں تمہارے ساتھ چلیں گی. یہ بات ذہن رکھنا. تم غریبوں کو کھلاؤ, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ, وہی دعا دیں گے اور تمہارا رزق بڑھ جائے گا. تمہیں ایم اے شہزاد خان کو فون کر کے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ ہمارے اگلے حالات کیسے ہیں. غریبوں پہ نیچے دھیان دو, اور جب زمین پہ بھی چلو تو کوشش کرو کہ آپ کے پاؤں پہ کیڑا مکوڑا نہ آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اوپر سر کر کے نہیں چلا کرتے, عاجزی سے چلنا چاہیے. اس عاجزی میں یہ بات ہے کہ آپ کی نگاہیں زمین پہ ہوں. زمین پہ بھی کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. کتنے لوگ کیڑے مکوڑوں کا مار کے جاتے ہیں. بس بہت اچھی سر یہاں پہ آپ نے بات کی ہے, بہت اچھا یہ پروگرام کا, اور اچھا میسیج آج ہمیں شہزاد صاحب نے دی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں گے جو ملازمین کو ساتھ تو لے جاتے ہیں کھانا کھلانے, لیکن ملازم ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور خود اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی دل ہوتا ہے, اس کا بھی خیال رکھا کریں. یہ سر میں کہتا ہوں جتنے پروگرام ہوئے نا, سب سے اچھا میسیج آج آپ نے دیا, دل خوش کر دیا سر. آج میں بھی کہوں گا ببر شیرہ.
تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ جو حضرات دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اپنے جو سوال ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سوال لینے کی، لیکن جو رہ جاتے ہیں اس کے لیے معذرت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسئلے حل کرے، جہاں جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے سارے معاملات آپ کے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین یہ کیلکولیشن کا علم ہے، اسٹرالوجی اور یہ جو نمرولوجی ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔